سے بیان ہوں تیرے فرما رہے تھے شیخ القراء قاری عبداللطیف امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں مشہور نعت خواں مجیب الرحمان صاحب کو دعوت دینے سے قبل اسٹیج کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس جلسے کے نظم و ضبط کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے قائدین کرام کو سننے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جب سوانے پر آفتاب آئے گا, جب نیزے پر آفتاب آئے گا, جرم و عصیان سے سب کو حجاب آئے گا, جرم و عصیان سے سب کو حجاب آئے گا. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اور میرا کیا کر سکے گی بھاور بھی بھلا, آپ پر ناز ہے یا حبیب خدا, آپ کا نام لیتے ہی بیڑا میرا, آپ کا نام لیتے ہی بیڑا میرا, ڈوبتے ڈوبتے پھر سنبھل جائے گا, ڈوبتے ڈوبتے پھر سنبھل جائے گا. اور ایک نہ ایک دن میرے ملک میں دیکھنا, ایک نہ ایک دن میرے ملک میں دیکھنا, ایک نہ ایک دن
مصطفیٰ کا نظام آئے گا، آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا، ایک نہ ایک دن میرے ملک میں دیکھنا آئے گا، مصطفیٰ کا نظام آئے گا، آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا، اور عشق احمد کا دل میں جلا لے دیا، 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 یہ دیا اے دیا تیرے کام آئے گا، یہ دیا اے دیا تیرے کام آئے گا، یہ دیا اے دیا تیرے کام آئے گا، آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا، آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا۔ خطاب فرمانے تشریف لا رہے ہیں جناب محمد صدیق راٹھور ایڈوکیٹ صاحب۔ قائد محترم، معزز حاضرین جلسہ، میں دل کی گہرائیوں سے تمام قائدین کا اور حاضرین جلسہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مختصر سے وقت میں اس جلسے کو کامیاب کیا۔ میں مختصر وقت میں کراچی کے مسائل پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ وہ بے روزگاری کیا ہے کہ 1979 سے اس ماشاء اللہ حکومت اور اس کی نوکرشاہی نے چھوٹے ملازمین پر قدغن لگائی ہوئی ہے کہ چھوٹے ملازمین کو کراچی کی نوکری نہیں دی جا سکتی، اور یہ موجودہ وزیر اعلیٰ جو کراچی کے حقوق کو ڈاکہ ڈال کر اپنے طور پر یک طرفہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر باہر سے لوگوں کو بلا کر نوکریاں دے رہا ہے، آج کا نوجوان پڑھا لکھا پریشان ہے۔ کہتے یہ ہے، ذرا تالیاں چھوڑے، میرا ٹائم کم ہے۔ یہ ہمارے ادب کے بھی خلاف ہے۔ جب آپ کو کوئی بات پسند آئے تو یا تو آپ حضرات نعروں سے اس کا جواب دیں، تالیاں نہ بجائیں، اور زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ اسٹیج سے جو نعرے لگے اس کا جواب دیں، تاکہ مختصر ٹائم میں آپ کے قائدین آپ سے اپنا مقصد بیان کر سکیں۔ آپ حضرات نظم و ضبط کو قائم رکھیں۔ آج کا پڑھا لکھا نوجوان جس کو ڈومیسائل کی بنیاد پر آج اس لیے مسترد کر دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کراچی سے ہے، آج کراچی کے مقامی ادارے
چاہے ٹی ایم سی ہو، چاہے کے ڈی اے ہو، چاہے کے پی ٹی ہو، چاہے کے ایس سی ہو، چاہے گیس کا ادارہ ہو، آج کراچی کے نوجوانوں پر، آج کراچی کے عوام کے لیے نوکری کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ کتنے شرم کی بات! ہم نے آپ کی جانب سے، میں نے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ٹی ایم سی میں اس کوٹا سسٹم کی لعنت کے لیے، اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایک قرارداد پاس کرائی ہے۔ آپ کو منظور ہے کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے؟ اور آپ کو سناؤں کہ کراچی کے ساتھ کیا زیادتی، یہ نام نہاد غیر جمہوری، یہ غیر جماعتی اسمبلیاں پورے سندھ کے لیے 100 حلقوں کے لیے 50 کروڑ روپیہ مختص کیا گیا تھا، 50 کروڑ روپیہ، اور 50 کروڑ میں سے آپ ملازہ فرمائیے کہ صرف کراچی کو 3 کروڑ روپے دیا گیا، کراچی کو 3 کروڑ اور اندرون سندھ کو 47 کروڑ۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہمارے ساتھ! وہ بے زمین اسمبلی کے لوگ جو لیلہ وزارت کی خاطر یہ کہتے پھرتے ہیں جی کراچی میں کے ڈی اے بھی، کراچی میں کے ایم سی بھی ہے، کراچی کے لوگ خوشحال ہیں۔ اس لیے لوگوں نے کہا جو لوگ کراچی سے منتخب ہو کر گئے، انہوں نے غوث علی شاہ کو کہا، اور اس نے کان میں کہہ دیا کہ تو بھی 12واں کھلاڑی، تیرا بھی وزارت میں نمبر۔ تو اس نے کہا حضور یہ سارا پیسہ جہاں مرضی آئے آپ دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ ٹیکس بیرر کا پیسہ جو ہمارے خون پسینے کی کمائی، یہ بے زمین، یہ نام نہاد اسمبلی کے اراکین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کراچی کے حقوق کا سودا کرے۔ میں آپ کی وساست سے انہیں یہ متنبہ کرتا ہوں کہ وہ کراچی کے حقوق کا سودا نہیں کر سکتے۔ کلعدم جماعت اسلامی کا میئر، اس نے کیا کیا؟ عالمی بینک، ورلڈ بینک کے خرچے سے، آپ کے ٹیکس سے باہر گئے، اور کیا ایگریمنٹ کیا کہ ورلڈ بینک کے ایم سی 2.5% دے گی، اور حکومت سندھ جو ایجنٹ تھی اس کو 11% کے ایم سی دے گی۔ یہ کس نے ایگریمنٹ کیا؟ یہ جماعت اسلامی کے میئر نے ورلڈ بینک والوں سے ایگریمنٹ کیا۔ اس کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ کراچی کے حقوق، اے اسلام کے ڈڈوچی، تو سود کو حلال قرار دیتا ہے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ حضرات محترم، کیسی ہے حضرات گرامی، آنے والے شرکائے جلوس کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ آنے والے جلوس کو راستہ دے دیں تاکہ وہ آرام اور سکون کے ساتھ جلسے گاہ میں تشریف لا سکیں۔ آپ پرجوش نعروں سے آپ حضرات سے استدعا ہے کہ آپ گیٹ چھوڑ دیں، اس لیے کہ جلوس آ رہے ہیں، ان جلوس والوں کو جگہ دیں آنے کے لیے۔ گیٹ سے ہٹ کر آپ حضرات یہاں سامنے تشریف رکھتے ہیں۔
الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة قائدین اہل سنت مقتدر علماء کرام اور سامعین صدقات، میں اس عظیم شان اجتماع پر عوام اہل سنت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ حضرات اس وقت اہل سنت والجماعت کے جذبے کو، شوق اور ولولے کو دیکھ رہے ہیں۔ کثرات و جوانب سے قافلے آ رہے ہیں، جلسگاہ بھر رہی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ عظیم الشان اجتماع عوام اہل سنت کا یہ جوش و خروش اور یہ جذبہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس بات کا بعد اعلان کر رہا ہے کہ حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، اپنی تمام تر سعی کے باوجود، اپنی تمام تر لالچ دینے کے باوجود، ڈرانے دھمکانے کے باوجود عوام اہل سنت کے دلوں سے قائد اہل سنت کی محبت نہیں نکال سکتا۔ اور یہ ثبوت اس بات کا کہ عوام اہل سنت آج بھی قائد اہل سنت کے نام پر اپنی جانوں کو نثار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو نظام مصطفیٰ کی خاطر قائد اہل سنت کی ابرو کے اشارے پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ لیکن عزیزان من، بات سوچنے کی یہ ہے، سوال طلب امر یہ ہے کہ یوں تو سنیت کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، یوں تو سنیت کے بڑے بڑے نام لینے والے ہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج سنی عالم کے کسی کونے کے اندر رہتا ہو، کسی گوشے کے اندر رہتا ہو، جب قائد اہل سنت کی آواز آتی ہے تو وہ تڑپ کر بے قرار ہو کر نکل آتا ہے۔ ارے بات کیا ہے کہ قائد اہل سنت کی آواز کے اندر کیا جادو ہے، ان کی آواز میں کیا تاثیر ہے؟ عزیزان من، اس کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ ارے جواب یہ ہے کہ یہی وہ سنت والجماعت کا قائد ہے جس نے حقوق اہل سنت کو کبھی بیچا نہیں ہے، جس نے عوام اہل سنت والجماعت کے حقوق کا کبھی سودا نہیں کیا ہے۔ ارے اس کو ہر دور کے اندر ولایتوں کی وزارتیں دی گئی ہیں، سفارتوں کی بھی پیشکشیں کی گئی ہیں، کروڑوں ڈالر کی بھی پیشکشیں کی گئی ہیں، لیکن قربان جائیں قائد اہل سنت کی قیادت پر، عوام اہل سنت کی قائد پر، کہ جس نے دنیا سے کہہ دیا، جس نے حکومت سے کہہ دیا ارے وزارتیں اپنے پاس رکھو، سفارتیں اپنے پاس رکھو، مال و دولت اپنے پاس رکھو، ارے ملک کے اندر میں چاہتا ہوں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرو۔ عزیزان ایمان، ذرا اندازہ تو کیجئے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھیے کہ کون ایسا شخص ہے جس کو آرزو نہیں ہوتی کہ کوٹیاں اس کے پاس ہوں، کاریں اس کے پاس ہوں، آگے پیچھے پولیس والے اس کے ساتھ ہوں، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو ایک ایسا قائد بھی عطا فرمایا جس کی نظر کے اندر یہ دنیا حقیر و ہیچ ہے. اس کو دنیا کی جاہ و جلال کی پرواہ نہیں, شاہ و عظمت کی پرواہ نہیں. اس کی صرف اور صرف اگر زندگی کی کوئی آرزو ہے تو صرف آرزو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو جائے اور صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, ہم نظام مصطفیٰ کے لیے حکومت میں جا رہے ہیں, ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے, ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے, ہم اس لیے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے اندر کیسا نظام آ رہا ہے, کون سا اسلامی نظام آ رہا ہے, کون سا نظام مصطفیٰ آ رہا ہے. ارے اس کی ایک جھلک آپ نے ابھی چند روز پہلے کی اخبار میں پڑھی ہوگی کہ وہ اسلام کا عظیم علمبردار جو بنا ہوا ہے جنرل ضیاء الحق, اس نے اپنے گھر کے اندر اپنی لڑکی کی شادی کی ہے اور اس شادی کے اندر تمام دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں, بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں, بڑے بڑے محدثین موجود ہیں, مشائخ موجود ہیں. لیکن یہ اسلام کا عظیم علمبردار جب اپنی صاحبزادی کا نکاح کرتا ہے تو اس کے اندر کسی عالم کو نہیں بلاتا, کسی فاضل کو نہیں بلاتا, کسی محقق کو نہیں بلاتا, کسی مفتی کو نہیں بلاتا. اگر بلاتا ہے تو انڈیا کے ایک فلمی ایکٹر شتروگھنا کو بلاتا, اس کی بیوی پورنا کو بلاتا ہے. عزیزان محترم دعوت کیجئے کیسا اسلام آ رہا ہے. وہ انڈیا کی فلم ہے کہ جس کو دیکھ کر مسلمان شرم سے ڈر جاتا ہے, جس کو کوئی باغیرت مسلمان دیکھ نہیں سکتا. ان فلموں کے اندر فحاشی کا رول ادا کرنے والا شتروگھن سنہا, فحاشی پھیلانے والا شتروگھن سنہا, فحش کردار ادا کرنے والا شتروگھن سنہا, اس کو فیملی ممبر کی حیثیت دی جاتی ہے, اپنی شادی میں اس کو بلایا جاتا ہے, ممبر کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے. اور کس کے پیسے پر؟ ہمارے اور آپ کے عوام کے پیسے پر بلایا جا رہا ہے. یہ پیسہ تو بے دریغ لٹایا جا رہا ہے. اور یہی نہیں, آپ نے سنا نہیں کہ طائفے آتے ہیں, ثقافتی طائفے آ رہے ہیں. کون؟ یہ ثقافتی طائفے کیا ہوتے ہیں؟ رنڈیوں کے ٹولے ہوتے ہیں جو آتے ہیں. لیکن جب آتے ہیں پاکستان کے اندر, اسلامی مملکت کے اندر آتے ہیں تو یہی اسلام کا عظیم علمبردار ان رنڈیوں کے طوائف, ان طوائفوں سے جن کو طائفے کا نام دیا گیا ہے, ان سے ہاتھ ملایا جاتا ہے, ان کے ڈانس دیکھے جاتے ہیں, ان کے رقص سرود میں شامل ہوا جاتا ہے, اس کی داد و تحسین دی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کر رہے ہیں. عزیزان مان, اس قسم کا نظام مصطفیٰ نہیں چاہیے. عالم یہ ہے کہ ملک کے اندر بجٹ کا اعلان ہوتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی بجٹ کی اسکیمیں ہیں جس کو تمام علماء نے, وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو, سب نے بالاتفاق جس کو سود کہا ہے, حرام کیا ہے. لیکن آج کا یہ عظیم آدمی جو اپنے آپ کو عظیم کہتا ہے, جو اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ سود نہیں ہے, یہ جائز ہے. اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے اندر کیسا اسلام آ رہا ہے, کیسا نظام مصطفیٰ آ رہا ہے. عزیزان من, بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہاں نظام مصطفیٰ کہیں نظر نہیں آ رہا, اسلام کی کہیں غلط تک نظر نہیں آ رہی ہے. آج عالم یہ ہے کہ سڑکوں پر چلنا تو بڑی دور کی بات رہا, سفر کرنا سکون اور آرام سے تو بڑا مشکل کام رہا. آج گھر کے اندر بھی کوئی آدمی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہے. اس کو یہی ڈر ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے, کہیں ڈاکہ نہ ہو جائے, کہیں اغوا نہ ہو جائے. ارے وہ قوم کے محافظ جو کہتے ہیں کہ ہم قوم کے محافظ ہیں, آج اس مملکت کے اندر انہی کا اغوا ہو رہا ہے. ہمیں اور آپ کو کیا بچائیں گے؟ پولیس والوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ایس پی اغوا ہو رہے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ نظام مصطفیٰ آ رہا ہے. ارے نظام مصطفیٰ تو یہ ہے, عزیزان من, میرے آقا کملی والے کا نظام تو یہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت شام سے ڈرتی ہے, مکے کے اندر آتی ہے, رب و دب صحراؤں کے اندر جا رہی ہے, تنے تڑپا جا رہی ہے, اشرفیوں کو اچھالتی جا رہی ہے, لیکن کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو اس کے پیسے کی طرف نظر اٹھا کر بھی دے. آپ نے اخبار پڑھا نہیں, بنگلہ دیشی عورتوں پر مجرمانہ حملے کیے جا رہے ہیں. یہی قوم کے محافظ
بنگلہ دیشی عورتوں پر مجرمان حملے کر رہے ہیں. کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی آبرو محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جان و مال محفوظ نہیں ہے. اللہ اکبر عزیزان من. اور پھر کہا جاتا ہے کہ نظام مصطفیٰ آ رہا ہے. اور افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو ایک عظیم قائد کو چھوڑ کر گئے اور پھر کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہم نافذ کروانے کے لیے گئے ہیں. چلو اس کو بھی برداشت کر لیں گے، اپنے دل پر جو بیتے گی برداشت کر لیں گے، جو کچھ ظلم و ستم ڈھاؤ گے برداشت کر لیں گے. کہتے ہو کہ ایک حکومت خانہ ہم نے شاہی قلعے کا بند کر دیا ہے، بڑا عظیم کارنامہ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس مارشل اللہ کے دور کے اندر ایک شاہی حکومت خانہ کیا پورا ملک حکومت خانہ بنا ہوا تھا. معصوموں پر نہت عوام پر کوڑے برسائے گئے اور پھر کہا جاتا ہے کہ بیا ہم نے بڑا سکون اور آرام دیا ہے. سارا ملک حکومت خانہ بنا ہوا ہے، سارے تھانے حکومت خانے بنا ہوئے ہیں. اگر ایک حکومت خانہ بند کر دیا تو کون سا تیر مارا؟ عزیزان من، صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی قیادت عطا فرمائی کہ جس نے ہر دور کے اندر عامروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. آپ نے دیکھا کہ 2 سرکاری جلسے ہوئے اسی مقام پر. ایک سرکاری جلسے کے اندر ایک پارٹی کے لیڈر پوچھتے ہیں کہ مارشل اللہ کے دور کے اندر کہاں تھا نورانی؟ اللہ اکبر. الٹا چور کوٹوال کو بے ڈانٹے. میں عرض کرتا ہوں اور میں بتاؤں کہ نورانی کہاں تھا. ارے جس وقت تم جرنیلوں کی اور کرنیلوں کی بوٹ پالش کر رہے تھے اس وقت ہمارا قائد جرنیلوں کی آنکھوں میں آ کے ڈانٹ کر گرج رہا تھا. جس وقت تم اور تمہاری جماعت ریفرنڈم کی حمایت کر رہی تھی، قراردادیں اس کی حمایت میں پاس کرتے مارشل اللہ کو مضبوط کر رہی تھی، ہمارا قائد اس کے خلاف گرج رہا تھا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے اصلاح کی جان تازہ کر رہا تھا. اور تم کہتے ہو کہ ہمارا قائد کیا تھا؟ عزیزان من، بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا ہی قائد عطا فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب قائد اہل سنت کی قیادت میں متحد اور متفق ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا صحیح معنوں میں ضرور نفاذ ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. آئین تو یہ دور ہے، دور چنگیزی. اس دور میں جینا بھی بھاری ہے. ابھی آپ کے سامنے صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب خطاب فرما رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں صوبہ سندھ کے صدر محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے خطاب فرمائیں. یا الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين واصحابه المعظمين المكرمين. حضرات قائدین کرام اور پاکستان اور خاص طور پر صوبہ سندھ اور کراچی کے جالے مسلمانوں، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس عظیم الاجتماع، اس عظیم الشان اجتماع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آپ نے جو حضرت قائد اہل سنت اور دیگر اکابرین اہل سنت کے آواز پر لبیک کہا ہے، اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقین جانیے کہ اس مختصر سے وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے کسی خاص عنوان پر خطاب نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ پاکستان، صوبہ سندھ اور خاص طور پر کراچی کے رہنے والوں پر یہ واضح کر دیا جائے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو اپنی رحمت کاملہ سے ایسا قائد اہل سنت عطا فرمایا ہے کہ جس کی قیادت، جس کی سیادت نہ صرف اپنے مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ غیر بھی اس کو مان رہے ہیں. اور وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں بعض موقعوں پر کہ افسوس قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مجاہد تحریک ختم نبوت
رکن جلیل حضرت علامہ مولانا عبدالستار نیازی خان صاحب جیسا ہمارے پاس اتنا نیڈر اور بے باک اور مجاہد ہمارے پاس نہیں ہے. اے پاکستان کے سنیوں اور پاکستان اور صوبہ سندھ اور کراچی کے سنیوں، تمہارے لیے یہ انتہائی مسرت کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا قائد عطا فرمایا کہ جس کی آج طاقت کا پتہ چل رہا ہے. لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ثابت کر دیں گے کہ اس کراچی کے اندر ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ روا دوا قافلے جو آ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عشاق اور یہ جانصار جو قافلہ در قافلہ آ رہے ہیں، ان لوگوں پر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں الحمدللہ پہلے بھی یہ شہر اور کراچی جو ہے اہل سنت کا مرکز اور در تھا، اور آج بھی اہل سنت کا مرکز اور در ہے. جس زمانے میں طفیلی قسم کے لوگ ماشاءاللہ کی بیٹیاں بنے ہوئے تھے، اس زمانے میں اگر کسی مرد مجاہد نے ماشاءاللہ کے لوگوں اور جنرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی ہے تو وہ صرف قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ منظورانی دامت برکاتہم عالیہ اور علامہ نیازی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی ذات ہے، اور ان کی قیادت میں یہ قافلہ روا دوا ہے. اور انشاءاللہ جب تک کہ اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر دیا جائے گا، ہم علامہ شاہ منظورانی صاحب اور علامہ نیازی صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کی قیادت میں انشاءاللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر کے رہیں گے. اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے، ان مجاہدوں کی ضرورت ہے، ان سرسروشوں کی ضرورت ہے. دوستو، یہ جمعیت علماء پاکستان کے لیے اہل سنت وکلاء کے دروازے بھی کھلے ہیں، ادبا کے دروازے بھی کھلے ہیں، علماء کے بھی دروازے کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور نوجوانوں نے مسلمانوں نے اہل سنت کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. آئیے اور تحریک نظام مصطفیٰ کے اس بے باک لیڈر سپاہی کے زیر قیادت آ کر کے اس ملک کے نظام مصطفیٰ کو نافذ کیجیے. اور میں اس شعر پر اپنے اس مختصر سے خطاب کو ختم کرتا ہوں کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو جاری. 8.5 سال کی بڑی جلسے کے بعد پہلی مرتبہ عوامی جلسے کے سامنے ہمارے قائدین تشریف فرمائے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے نعروں کے ساتھ اپنے نعرہ تحسین کو ملا کر ان قائدین کا پالہانہ استقبال کریں. ذرا پیار سے بولو، ذرا پیار سے بولو، سب مل کر بولو، سب مل کر بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. ہے آج کی محفل، ہے آج کی محفل، ہے دل پر رحمت، ہے دل پر رحمت. ذرا زور سے بولو. آقا کی گنبد، آقا کی گنبد، دادا کی چوکھٹ، آقا کی گنبد، دادا کی چوکھٹ. ہے فہم و فراست، ہے فہم و فراست. ہم سب ہیں یارو، ہم سب ہیں یارو. ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. ہے آج کی محفل، ہے پیارا پیارا، ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا. اے اہل سنت، ہم سب ہیں یارو. ہے تیری شان، ہے تیری جان، ہے میری شان. ہم سب ہیں یارو. ستار نیازی، ستار نیازی، ستار نیازی. بدیال بھی اپنا، بدیال بھی اپنا. ذرا زور سے بولو. یہ مرد حق، یہ مرد حق، یہ مرد حق. ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. I want، ذرا زور سے بولو نورانی. I like، I like، I like، you like، you like. Our demand ہے our demand. She like، he like، we like. سب مل کر بولو، سب مل کر بولو، سب مل کر بولو. ہے ایک کی نشانی، ہے
प्यारा, सिद्दीक का प्यारा, सिद्दीक का प्यारा, ये साकी अपना, ये साकी अपना, ये सूफी अपना, ये सूफी अपना, सरदार से बोलो, सरदार से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सरदार से बोलो, सब मिलकर बोलो, एक गाइड हमारा, एक गाइड हमारा, एक गाइड हमारा, है हक की निशानी, है हक की निशानी, सरदार से बोलो, ये शाह अहमद, ये शाह अहमद, सब मिलकर बोलो, जरा प्यार से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, है हक की आवाज, है हक की आवाज, ये हुस्न का बेकर, ये हुस्न का बेकर, ये पगड़ी मुबारक, ये पगड़ी मुबारक, ये पगड़ी मुबारक, रुखसार मुबारक, रुखसार मुबारक, है जश्न मुबारक, है जश्न मुबारक, सब मिलकर बोलो, है जुब्बा मुबारक, है जुब्बा मुबारक, सब मिलकर बोलो, 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 है
سے بھی شرکت فرمائی. میں تہہ دل سے تمام ان محترم کارکنوں کا کہ جو شب و روز جلسے کے انتظامات میں مصروف رہے، اور ان تمام لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کی حاضری دربار مصطفیٰ میں قبول ہو رہی ہے. جمعیت علماء پاکستان ملک کی سیاسی تنظیم. جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ سوچا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو کل عدم کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو جائیں گے، لیکن آپ کے اس جلسے کی حاضری نے یہ بتا دیا کہ جمعیت علماء پاکستان نہ کل عدم ہوئی ہے، نہ ہوئی ہو سکی ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگی. جمعیت علماء پاکستان نے ماشاء اللہ کے غیر جمہوری جنگلی دور میں آمروں کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا، اور مسلسل 9 سال تک جمعیت علماء پاکستان ماشاء اللہ کے مسائل، تکالیف، اس کے کارکن جیلوں، قید و بند کی صعوبتوں اور پابندیوں کو برداشت کرتے رہے. یہ ماشاء اللہ کے متاثرین کی جماعت ہے، اور وہ جماعتیں جنہوں نے ماشاء اللہ کو سپورٹ کیا، ساتھ دیا، وہ ماشاء اللہ کی متفقین جماعتیں ہیں. ہمارا جلسہ یہ ماشاء اللہ کے متاثرین کا جلسہ ہے. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے کہ جن کے متعلق ہم اور آپ اور ہر شخص پورے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ کملی والے، یہ دیوانوں کا جلسہ ہے. نظام مصطفیٰ کے متوالوں کا جلسہ ہے. اور اس جلسے نے یہ بتا دیا کہ یہ شمع جمہوریت کے پروانوں کا اجتماع ہے. یہ شہر رسول اللہ کے دیوانوں کا شہر ہے، اپنے نبی کے متوالوں کا شہر ہے، اور یہ شہر نظام مصطفیٰ کے غلاموں کا شہر ہے. یہاں اس شہر کا بچہ پورے پاکستان کو بھی اس بات کا فخر ہے کہ کراچی یہ چھوٹا سا پاکستان، جس میں الحمدللہ خواہ وہ پنجاب کے ہوں، خواہ وہ سندھ کے ہوں، خواہ وہ ہندوستان کے ہوں، خواہ صوبہ سرحد کے، خواہ بلوچستان کے ہوں، سب الحمدللہ بھائیوں کی طرح سے شیر و شکر ہو کر یہاں رہتے ہیں. محبت اور اخوت کا صحیح منظر اس کراچی کے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی ماشاء اللہ کی انتظامیہ تھی. ورنہ کراچی کے عوام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مل جل کر لگے. جنرل صاحب ضیاء الحق صاحب اسلام کی بہت باتیں کرتے ہیں. جب افغانستان کے مجاہدین کا مسئلہ آتا ہے مہاجرین کا، تو وہ اپنی 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی افغانستان بھیجنے کے لیے تیار رہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ افغانستان کے مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، مجاہدین بھی ہمارے بھائی.
لیکن پہلا حق گھر والوں کا ہوتا ہے. وہ مسلمان جو ڈھاکے کی سرزمین پر ہے کہ وہ مسلمان نہیں. وہ 2.5 لاکھ مظلوم ڈھاکے کی سرزمین پر ہیں. جن کو حقارت کے ساتھ بھکاری بنایا جاتا ہے اور جو آج کل بھیک کی روٹیوں پر گزارا کر رہے ہیں. کہ جنرل ضیاء الحق صاحب، میں سوال کرتا ہوں کہ ان پاکستانیوں کا جنہوں نے 1970 میں مشرقی پاکستان میں ہندو فوج کا مقابلہ کیا اور آج بھی بنگلہ دیش کی حکومت ان سے کہتی ہے کہ ہم تم کو شہری بنانا چاہتے ہیں، بن جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہی میں رہیں گے، پاکستان میں ہی مرنا چاہتے ہیں. مسلمان سے اور عالم اسلام سے بڑی محبت ہے، 1-2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی بھی دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ ڈھاکے میں مظلوم مہاجرین نے کیا قصور کیا ہے کہ اپنی 2 روٹی میں سے وہ 1 روٹی تو کم از کم دیتے ہیں، اور وہ اپنی روٹی کم نہیں کریں گے. اگر ان کو روٹی کم کرنی ہوتی ہے تو وہ کبھی کی کمانڈر ان چیف کا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر ان کو روٹی اپنی کم کرنی ہوتی تو وہ کبھی کا پینشن لے کے بیٹھ ہی جاتے. لیکن ان کو اپنی اقتدار کو مضبوط کرنا ہے اور امریکن پالیسی کو اس ملک میں امریکن پالیسی کا ایجنٹ بن کر اس ملک کو چلانا ہے. افغانستان میں روس نے بیدر کارمل کو رکھ دیا اور پاکستان میں امریکہ نے ضیاء الحق کو رکھ دیا. اور یہ امریکن ایجنٹ اور یہ سب امریکہ کے دلال، انہوں نے اس ملک کو 14 ارب قرضے میں امریکہ کے ہاتھ گروی رکھا. پاکستان کی اقتصادی حالت تباہ و برباد ہو، یہ سب نمائشی ہے. یہ سب قرضہ پی کر، یہ سب قرضے یہ سب قرضے لے کر عیاشیاں اور تعیش کے سامان برآمد ہو رہے ہیں. آپ اور کیجیے، اسلام کا نام لینے والے اور کھل گیا. اسلام کا نام لینے والا اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اس کے محبوب کا وسیلہ جان کر اللہ اور اس کے محبوب کے دین کو نافذ کرنے والا کبھی بتوں کے منڈپ میں بتوں کے اوپر ہاتھ نہیں چڑھائے گا اور قدموں کی بجائے. اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ مسلمان. اس ملک کے عوام کو ماشاء اللہ لگا کر کیا دیا؟ اسلام نہیں دیا. اسلام نہیں دیا. پاکستان کو گاؤں پر لگا دیا، سیاچین گلیشیئر بھارت کو دے دیا، 300 مربع میل کا علاقہ بھارت کو دے دیا. اور اب بزدل جنرل صدر بن کر اس قوم پر مسلط رہنا چاہتے ہیں. سیاچین گلیشیئر میں جا کر لڑتے کیوں نہیں؟ آج سے وہ علاقہ چھینتے کیوں نہیں؟ پاکستان کے غریب عوام پر ماشاء اللہ لگا کر کوڑے لگا کر ان کو سزائیں دینے کی تم میں ہمت ہے اور بھارت سے لڑنے کی جرات نہیں ہے. ہم کو زیادہ کی ضرورت نہیں، محمود غزنوی کی ضرورت ہے.
6 سال پہلے ہیروئن کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ کاروبار تو کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کے ماموں پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ بڑا تہجد گزار ہے. ان کے ماموں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بڑا تہجد گزار ہے, تمہاری کار کے دروازے کھولتا ہے, اس لیے اس کو ابھی صدر رہنے دو. مسلمانوں, ایک تہجد گزار حضرت عمر بھی تھے, حضرت ابو بکر بھی تھے رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہ. مسلمانوں, ایک تہجد گزار حضرت علی بھی تھے, لیکن وہ تہجد گزار شب زندہ دار صدر مملکت مسجد نبوی کو چھوڑ کر راتوں کو بش کرتے تھے. رعایا آرام سے سوتی تھی, وہ راتوں کو جاگتے تھے. یہ ہے نظام مصطفیٰ. جمہوریت علماء پاکستان وہ نظام لانا چاہتی ہے کہ ایک دن بازار میں سلمان فارسی مدائن کے شہر میں بحیثیت گورنر بازار سے گزر رہے تھے. گاؤں والا گاؤں سے آیا, شہر میں سامان کا بوجھ تھا, اتار کے یہ گزر رہے تھے. ان کا ہاتھ پکڑ کے کہنا میرا سامان اٹھا لو, میرا ہاتھ کٹا دو. انہوں نے سامان اٹھا لیا. جب وہ سامان اٹھا کر بازار میں داخل ہوئے تو ہر شخص کھڑا ہو کر گورنر کو سلام کروا, سلمان امیر المومنین السلام علیکم, امیر السلام علیکم. تب اس آدمی کو پتہ چلا کہ جو میرا سامان اٹھائے ہوئے تھے, جس کو میں نے مزدور سمجھا تھا, یہ گورنر. آج کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی نہیں ملتا اور گورنر ہاؤس کا پانی کھلا ہوا. آج کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ ہے, پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ہے, سندھ میں لوڈ شیڈنگ ہے, سرحد میں لوڈ شیڈنگ ہے, بلوچستان میں پورے ملک میں اندھیرا رہتا ہے, گورنر ہاؤس میں اور صدر میں اجالا رہتا ہے. اگر نظام مصطفیٰ ہوتا تو ان گورنروں کو سارے بازار گرنے لگائے. اگر صحیح منتخب حکومت جنہیں جو ساتھ کی ہے تو ضیاء الحق کو برخاست کر کے کمیشن قائم کرے اور مقدمہ چلائے, سزا دے اس کو. جنرل ضیاء الحق کا بحیثیت کمانڈر ان چیف کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. کورٹ مارشل 300 ملٹری میں کورٹ مارشل ہوتا ہے. جنہیں جو صاحب وزیر دفاع ہیں, اگر وہ واقعی وزیر دفاع ہیں, جو ضیاء الحق کا کورٹ مارشل کرے, ان کو بلا کر کہیں کہ آپ کورٹ مارشل میں پیش ہیں, آپ کو سزا دی جائے گی. 300 مرتبہ میل کا علاقہ کیوں بھارت کو دے؟ جواب ہونا چاہیے یا نہیں؟ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ بااختیار وزیر اعظم نہیں ہے. اگر وہ بااختیار وزیر اعظم ہوتے تو پہلے ہی دن وزیر دفاع بنتے ہی, وزیر اعظم بنتے ہی سب سے پہلا کام ضیاء الحق کو برخاست کر دے. اب وہ صدر بھی ہیں, وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرا ذاتی معاملہ ہے. بولیے صاحب, یہ کوئی کھانے پینے کا معاملہ ہے جو ذاتی تو قوم کا معاملہ ہے, یہ تو قوم کا معاملہ ہے, یہ تو پاکستان کی ملازمت کا معاملہ ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ تو نہیں. اس لیے میں جنید صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم
حزب اختلاف سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مفاہمت چاہتے ہیں، میرا ان کو جواب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے پرامن عوام ہیں، ہم اس ملک کو سول وار کی آگ میں جھونکنا نہیں چاہتے. ہمارے پاس 5000 رضاکار نہیں ہیں اسلام لانے کے لیے، ہمارے پاس 8.5 کروڑ کے 8 کروڑ عوام اسلام کے رضاکار ہیں. ان کے پاس صرف لوگوں کے پاس ماموں صاحب کے پاس صرف 5000 ہے. ہمارے پاس آپ سب اسلام کے سپاہی ہیں، آپ اسلام کے سپاہی ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسلام آپ لائیں گے، اس ملک میں 5000 گنڈے نہیں لا سکتے. 5000 گنڈوں سے اسلام نہیں آتا، آپ سے اسلام آئے گا، آئے گا. میرے کملی والے کا نظام آئے گا، میرے سر دکت والے کا نظام آئے گا، سنہری جالیوں کا نظام آئے گا، خلفائے راشدین کا نظام آئے گا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان اور علی کا نظام آئے گا. انشاءاللہ یہ نورانی چہرے، یہ نظام مصطفیٰ کے جلسے میں جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر آنے والے یہ عوام، یہ کراچی میں رہنے والے نظام مصطفیٰ کے دیوانے، یہ اسلام لائے. ہمارے یہی سپاہی ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ تم کو اپنے 5,500 پر فخر ہے، ہم کو 8.5 کروڑ پاکستان کے غیور عوام کا فخر ہے. میرے محترم بھائیو، آج پورے پاکستان میں پولیس اور انتظامیہ لوٹے ڈاکوؤں کی شکل اختیار کر رہی ہے. ابھی کل ہی تاجر برادری، معزز تاجر برادری، ایک وہ محکمہ ہے کوسٹ گارڈ، اس کو چور گارڈ، انہوں نے تاجروں کو سارے بازار مارا. یہ اسمگلنگ کو بانے میں جا کر نہیں روکتے. صدر کے دکاندار، ہوٹل مارکیٹ کے دکاندار، کراچی کے دکاندار ان کو یاد آتے ہیں. جب ان کو بھوک لگتی ہے تو بھوکے کتوں کی طرح سے یہ وہاں بازاروں میں گرتے ہیں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کراچی کے تاجروں کی توہین ہے. کوسٹ گارڈ کا کام، اسٹور گارڈ کا کام سمندر کی حفاظت کرنا ہے، سمندر کی اسمگلنگ کو روکنا ہے. بازاروں میں اس کے آنے کا کوئی کام نہیں ہے. PRE کے ملازمین بھوکے مر رہے. PIA کے 7,500 سے زیادہ ملازمین مارش اللہ کے تحت بھوکے مر رہے تھے. 81 میں نکالے گئے، 5 برس ہو گئے بھوکے مر رہے. بہت سے مر گئے، بھوکے مر گئے. بہت سے مزدور مل بند ہو گئے. ماشاء اللہ نے ملک کو بے روزگاری کی، اسمگلنگ کی، بلیک مارکیٹنگ کی، رشوت کی چور بازاری کی. یہ سب ماشاء اللہ کے تحفے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب اس ملک میں بابا بن کر اپنے 40 آدمیوں کے ساتھ حکومت کرتے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ مانوس نہ بنے. انہوں نے مانوس نے الیکشن کے بعد گڑبڑ کی، انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی گڑبڑ کر اس کی پوچھتاچھ. مانوس سے پہلے وہ نہ بنے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ باعزت طریقے سے مستقبل ہو جائیں. امریکہ میں ان کے لیے بہت جگہ موجود ہے. جنرل صاحب نے، جنیجو صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ حزب اختلاف کے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو کھڑکیاں ہماری بھی کھلی ہوئی. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو سیاست میں کوئی چیز ہر آخر نہیں ہے، ہم بات کر سکتے ہیں.
لیکن وہ بتائیں گے وہ با اختیار آج اکثر شادی ان کے خلاف بھی تھوڑی بہت سازشیں شروع کر دی ہے. رجسٹریشن کا جماعت القانون انہوں نے بنایا, الیکشن کمیشن کے بددیانت افسر جن کو ریفرینڈم کی چاٹ لگی ہوئی ہے, وہ ملک کی حقیقی سیاسی جماعتوں کو پریشان کر رہے ہیں. وہ افسر شادی جو وہاں لگی ہوئی ہے یہ اس کے پرانے لوگ ہیں. اسی طرح سے وہ اگر کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات چیت مفید ہو سکتی ہے, کوئی حل نہیں ہے. عوام اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. کوئی اس ملک میں بدامنی نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں اس کا سیدھا سادہ علاج وہ یہ ثابت کرے اس کے واقعی با اختیار, اور اس کے لیے وہ جنرل ضیاء الحق کو پہلی فرصت میں برخاست کر دے. ہم ان کے کام ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ جنرل ضیاء الحق کو برخاست کر دیں قوم ان کے ساتھ ہوگی, اور اس ملک کے اندر فوری طور پر اس ملک کے اندر انتخابات کرا دے قوم ان کے ساتھ ہوگی. ہم اس ملک میں سن 1973 کے آئین کے تحت پارلیمانی جماعت کی انتخابات چاہتے ہیں, اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آئین کے ذریعے سے لائیں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئے پارلیمانی نظام کے ذریعے سے ہم لانا چاہتے ہیں. ہم غنڈہ فوج کے قائم نہیں ہیں. اسلام محبت سے آئے گا اور یقیناً آئے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگ تیار ہیں تو انشاءاللہ مقدور نہیں ہے, آئے گا. میرے آقا اس بات کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں. مدینہ بہت دور نہیں ہے, اگرچہ آپ دور ہیں لیکن ان سے آپ دور نہیں.